غیر ضروری متنازع چیزوں میں ملوث مت ہوئیے، اور بہت سے وارڈز میں جہاں پر آپ دورہ کیے ہوں گے وہاں پر جو شکایت ملی یا مخالفت کیوں ہوئی، اس لیے ہوئی کہ ماضی میں کوئی گھر بنا رہا، لوگ چلے گئے وہاں پر، کوئی بلڈنگ بنا رہا، وہاں پہنچ گئے آپ، جھاڑو کے گروپس ہے صاف کرنے کے، نہیں اتنے نہیں ہیں، وہ اتنے رہنا چاہیے، مت جائیے ان چیزوں میں۔ اللہ آپ کو ایک بہت بڑے مقام پہ نوازا ہے۔ آپ سوچئے کہ تلنگانہ کا کیپٹل دارالحکومت کے اس علاقے کے آپ رکن بلدیہ ہیں، پوری تلنگانہ کی اسمبلی خالی 119 پر ہے، بلدیاں 150 کارپوریٹر ہیں، آپ وہاں کے کارپوریٹر ہیں، اپنا نام مت خراب کریے، پارٹی کا نام مت خراب کریے۔ میں آپ سے صاف طور پہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ 5 سال کے بعد دوبارہ کارپوریٹر بننا چاہ رہے تو اسی بنیاد پر آپ کو دوبارہ موقع ملے گا، اگر مقامی طور پر آپ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اگر آپ عوام کو تکلیف دیں گے تو خدا حافظ، ہو سکتا ہے کہ 5 سال سے پہلے جماعت آپ پہ ایکشن لیں گے، کیونکہ میں ڈرنے والا نہیں ہوں اب، کیونکہ اتنی زیادہ محنت کرنا، ایم ایل ایز، ہم تمام صدور و معتمدین، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک عوام ایک بھروسہ اور اعتماد کر کے ووٹ ڈالتی ہے آپ تمام کو، اور جماعت کو ووٹ ڈالتی ہے، ہم پر اعتماد کر کے ووٹ ڈالتی ہے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں پر غور کریے، کام کریے، عوام کا دل جیتیے۔ الیکشن جیتنا صرف 1% ہے۔ میں آپ کو جتنے الیکشن میں اپنی چھوٹی سی سیاسی کیریئر میں دیکھا ہوں، الیکشن جیتنا صرف 1% ہے۔ ہم سمجھتے 20 دن رات محنت کر کے یہ سب کرا کے جیتے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 1% ہے الیکشن جیتنا، 99% اس بھروسے پہ قائم رکھنا۔ اب اصل آپ کا کام شروع ہوتا، یہ مت سمجھے کہ الیکشن جیتا بہت بڑا کام ہو گیا، میں دعوتیں کھاؤں گا، پھول کا ہار پہنوں گا، چھوڑیے یہ سب چیزوں کو، یہ بیکار ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عوام کے درمیان میں رہیے، کہیں پر کچھ ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، جائیے ملاقات کریے، ایکسیڈنٹ ہوا معلوم کریے، پوسٹ مارٹم دلانا ہے، دواخانے میں کوئی ہے تو جا کر پوچھیے کیا ہم مدد کر سکتے۔ بہت سے لوگوں کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے، کیسے آدھار کارڈ دلانا، گورنمنٹ کی سکیمز ہیں اس کا استعمال کرنا، وہ آپ تمام اس میں جانا، وہاں پر گورنمنٹ کے سکولز ہیں کیسا کام کر رہے نہیں کر رہے معلوم کریے، اور آپ کے مقامی ایم ایل اے کے ساتھ کوارڈینیشن ہونا ضروری ہے۔ صدور و معتمدین کو اعتماد میں لے کر کام کرنا، یہ بہت بڑی کامیابی آپ کی ہے۔ یاد رکھیے، بغیر صدور و معتمدین کے آپ کام نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہاں پر دن رات محنت کرنے والا وہی شخص ہے۔ اور غرور تکبر کو اپنے قریب آنے مت دیجیے۔ اس سے بڑا مقام اور کیا مل سکتا کہ آپ کارپوریٹر بن گئے؟ اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح کے مظاہر خدا نخواستہ یہ پیدا ہوں گے جراثیم، تو آپ کچھ بھی کام نہیں کر سکتے۔ ہم کو ہمارے وارڈز کو، علاقوں کو، شہر حیدرآباد کو خوبصورت بنانا ہے۔ میں آپ تمام سے، ہمارے جو مسلم اراکین بلدیہ، ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کر دلت بستیوں میں کام کریے، بیکورڈ کلاس کے علاقوں میں جائیے۔ لوگ کام کی بنیاد پر آج ووٹ دینے تیار ہیں اور ووٹ دے رہے۔ آپ راج موہن کو دیکھو، آپ کیوں راج موہن کو ووٹ دیے؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ نہیں وہاں مسلمان زیادہ ہیں، مگر راج موہن کام کیا وہاں پر؟ راج موہن کو لوگوں پہ اعتماد تھا، راج موہن کا ساتھ دیے۔ موہن اتنے سینئر کارپوریٹر ہیں، کئی جگہ پر میں گیا، ارے موہن ہے، اپنا موہن ہے، یعنی الیکشن سے پہلے لوگوں کو لینے بھائی آدمی کام کرتا، عوام میں رہتا۔ یہ مزاج پیدا کریے آپ، یہ ضروری ہے ہمارے کو۔ اور انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً میں کوشش کروں گا کہ مہینے میں 1 مرتبہ آپ تمام سے ایک میٹنگ لیں گے، اور اسی طرح ایک میٹنگ کر کے آپ کھڑے رہ کے بتائیں گے کہ 1 مہینے میں آپ کتنے دورے کیے اپنے ایریا میں، کیا آپ کام کیے، کیا پروگریس ہے۔ یہ آپ کو ہم پوچھتے رہیں گے اور آپ پہ واچ رکھیں گے، تو اس کا آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ اور خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیے جو نوجوان کارپوریٹرز ہیں، بھائی صاحب لڑائی جھگڑے نہیں کر سکتے آپ، کسی سے بدزبانی نہیں کر سکتے آپ، کسی سے ڈھاک نہیں ڈال سکتے آپ یہ سب مزاج ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جھک کر کام کریے۔ یہ اگر مزاج میں رہے گا کہ میں جیت گیا، انہیں کون، میں گھور کے دیکھا میرے کو، ارے بھائی گھور کے دیکھا کچھ بھی دیکھا، آپ سر نیچے منڈی کرو اور اپنا کام کرو۔
اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ مقامی رکن اسمبلی سے مجھ سے راست آ کر بات کریے، میں آپ کی بات سننے تیار ہوں۔ مگر اب ہم کو کام کرنا ہے، حیدرآباد کی عوام کو، ہمارے اس علاقے کی عوام کو آپ تمام سے بہت امیدیں وابستہ ہیں، اور ہم کو ان تمام کی امیدوں پر اترنا ہے۔ ماجد حسین نے جو آپ کے سامنے بات کہی، غفار صاحب نے جو بات کہی، آپ کا بلدیہ کا، رکن بلدیہ کا بجٹ ہوگا، اس کا استعمال کریے۔ جو زونل کمشنر ہوگا اس کا بجٹ ہے، اس کا طریقہ کار آپ کو بتلایا گیا۔ کوشش کریے کہ زیادہ سے زیادہ 500 روپے کی کھانے کی اسکیم آپ کے علاقوں میں جہاں پر بچے مارکیٹ ہے وہاں پر اس کو شروعات کرانے کے لیے ایک پروگرام بنائیے۔ خواتین کے لیے ہم کیا کر سکتے ہو کروائیے۔ اور جتنے ڈیولپمنٹ، اسٹریٹ لائٹس کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس سے زیادہ مسئلہ کچروں کا ہے، سینیٹیشن کا مسئلہ ہے۔ تو اب ایک نئے چھوٹے گاڑیاں شروع ہوئے، اس کو رکھائیے، معلوم کرائیے، راؤنڈ لیجئے، فوراً جو ہے فوٹو لیجئے، اس کو واٹس ایپ پہ بھیجائیے زونل کمشنر کو، سینیٹیشن والوں کو۔ لوگوں کو معلوم ہونا کہ ہاں بھائی یہ جیت کے آیا اور یہ کام کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ جیت کے آ گئے، ٹھیک ہے ہمارے بہت سے خواتین رکن بلدیہ منتخب ہوئے، اگر ان کو کسی تکلیف ہے، کچھ ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کے جو ذمہ دار ہیں گھر میں وہ ان کے طور پر جا کر کام کریں اور شکایت کو دور کریں۔ ایم ایل ایز ہیں، میں ہوں، سب ہیں، اس پر غور کریے۔ تو آپ کوئی ایسا کام مت کریے جس سے جماعت کا نام خراب ہو۔ تکلیف مت دیجیے عوام کو، خدا کے لیے ٹاؤن پلاننگ والوں کو استعمال مت کرو بھائی۔ اگر کوئی غریب گھر بناتا بنا دو، اس کو کیا کرنا ہے آپ کو، بنا دو۔ ہاں اگر روڈ پہ قبضہ کر رہا تو لیٹر دیجیے اور بولیے روڈ پہ قبضہ ہو رہا، نہیں ہے بناتا بنا دو، اس کو کیا کرنا ہے آپ کو۔ جا کے وہاں چلے گئے، یہ مت کریے کام۔ میں سختی سے بول رہا ہوں، آپ کو تکلیف مت دو عوام کو، خدا کے واسطے۔ یہی چیزیں ہمارا پولنگ پرسنٹیج کم کر رہی ہیں، یہی چیزیں پولنگ پرسنٹیج ہمارا کم کر رہی ہے۔ اور جو سینئر اراکین بلدیہ ہیں، میں کھل کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ مت سمجھو ارے تو کون، میں 3 مرتبہ جیت کے آیا، انہیں صدر نہیں، انہیں کچھ نہیں، آپ نہیں کر سکتے بھائی، آپ 30 مارخہ نہیں ہیں، آپ لوگ 30 مارخہ نہیں ہیں۔ آپ سب کو ساتھ لے کر کام کریے، صدر و متمدن کو قریب کریے۔ کیا تکلیف ہوتی ہے اگر قریب کر کے کام کرنے سے؟ تو یہ سینئر اراکین بلدیہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں پر غور کریں۔ اور یہ کب ہے؟ میئر کا الیکشن 11 تاریخ کو، ہاں ٹھیک ہے، اس 10 تاریخ کے دن یا 9 تاریخ کے دن آپ 9 اور 10 کو دارالسلام آئیے، بیٹھ کے پھر انشاءاللہ تعالی جماعت کا کیا فیصلہ ہے، کیا پروگرام ہوگا، اس تعلق سے تمام ضروری باتیں آپ کو بتائیں گے، کیونکہ پارٹی لیڈر کا بھی انتخاب کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، بیٹھ کر وہ بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ بہرحال یہ چند اہم باتیں آپ تک کہنا تھا۔ تفرقہ مت کریے، دیکھیں آپ رکن بلدیہ ہیں، آپ ہرگز یہ مت سمجھے کہ وہاں کیوں جاؤں گا، انہیں مجلس کے خلاف کام کیا، ٹھیک ہے کام کیا نا، اس کے گھر کے سامنے جائے کام کرو، آپ اس کے گھر کے سامنے جائے کام کرو، کوئی ضرورت نہیں، انہیں خلاف کیا۔